اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیریز کا یہ چوتھا پروگرام ہے۔ حضرت عمر کی ابتدائی اسلامی خدمات اور اسلام کے لیے عملی جدوجہد۔ حضرت عمر بن خطاب جب اسلام قبول کرتے ہیں تو ان کی زندگی میں ایک زبردست تبدیلی آتی ہے۔ جاہلیت کے زمانے کا سخت اور غیرت مند کردار اب ایمان کی روشنی میں نرم اور روحانی پہلو اختیار کر لیتا ہے۔ ان کی شخصیت میں عاجزی، تقوی، عدل اور خدا خوفی کا جلال نمودار ہوتا ہے۔ آپ کی یہ داخلی روحانی بلندی انہیں نہ صرف مسلمانوں میں ایک اعلیٰ مقام عطا کرتی ہے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بھی انہیں اہم اور معتمد صحابی بناتی ہے۔ اسلام کے بعد حضرت عمر کی زندگی میں عبادت اور تقوی کی شدت نمایاں ہوتی ہے۔ دن رات اللہ کی یاد میں مشغول رہنا، نماز کی پابندی، روزہ اور اخلاق حسنہ کے نمونے پیش کرنا ان کی روزمرہ زندگی کا حصہ بن جاتے ہیں۔ ان کی تقوی اور پرہیزگاری صرف ذاتی نہیں بلکہ عوام الناس پر اثر انداز ہوتی ہے۔ لوگ ان کی باتوں اور عمل سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں اور ان کے ایمان کی روشنی میں اپنی زندگی سنوارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عدل و انصاف اور مضبوطی کا پہلو بھی ان کے ایمان کی وجہ سے مزید بلند ہوتا ہے۔ ان کی قضاوت میں نہ تو کسی سے خوف ہوتا ہے اور نہ ہی کسی کی لالچ انہیں بدل سکتی ہے۔ اسلامی اصولوں کے مطابق فیصلہ کرنا ان کے ایمان کا حصہ بن جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ خلافت کے بعد بھی ان کا نام عدل اور دیانتداری کی علامت کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت عمر کی روحانی شدت اور عملی جدوجہد انہیں ایک نمایاں اور اثر انگیز شخصیت بناتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے میں ان کی زندگی ایک مکمل مثال بن جاتی ہے کہ کس طرح ایمان انسان کی ذات کو نکھارتا اور بلند کرتا ہے۔ ان کا جلال ایمانی نہ صرف ان کے قلب میں بلکہ ان کے ہر عمل اور ہر فیصلے میں بھی واضح طور پر نظر آتا ہے۔ آپ جب اسلام قبول کرتے ہیں تو وہ نہ صرف باطنی طور پر ایمان لے آتے ہیں بلکہ کھلم کھلا اسلام کے مظاہر دکھانے لگتے ہیں۔ ان کے دل میں اللہ کی محبت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی شدت اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ اب وہ چھپ کر یا خفیہ طور پر نہیں بلکہ عوام کے سامنے اسلام کے حق میں کھڑے ہوتے ہیں۔ آپ کی تبدیلی اتنی واضح ہوتی ہے کہ قریش کے لوگ بھی حیران رہ جاتے ہیں کہ جو شخص پہلے سخت مخالف تھا اب سب کے سامنے دین کی تبلیغ کرتا ہے، مظلوم مسلمانوں کی حمایت کرتا ہے، اسلام کے اصولوں کی حفاظت کرتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کھلم کھلا اسلام یہ پیغام دیتا ہے کہ ایمان صرف دل میں نہیں بلکہ عمل میں بھی نظر آنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی حضرت عمر کی وفاداری اور ایمان کھل کر نظر آتا ہے۔ وہ نہ صرف عبادت میں پیش رہتے ہیں بلکہ اسلامی قوانین کی تبلیغ اور نفاذ میں بھی کوشاں رہتے ہیں۔ ان کا یہ کھلا ایمان مسلمانوں کے حوصلے بڑھانے اور دشمنوں کے دلوں میں خوف ڈالنے کا سبب بنتا ہے۔ اس کھلم کھلا ایمان کی وجہ سے حضرت عمر جلد ہی مسلمانوں کے درمیان ایک مضبوط رہنما کے طور پر ابھرتے ہیں اور ان کی شخصیت میں عدل، تقوی اور شجاعت کی جھلک ہر جگہ محسوس کی جاتی ہے۔ آپ کے اسلام قبول کرنے کے بعد آپ کی عملی جدوجہد اور ایمان کی شدت ایک نیا مرحلہ اختیار کرتی ہے۔ اسی دوران ہجرت مدینہ کا موقع آتا ہے۔ حضرت عمر نے نہ صرف خود مدینہ کی طرف ہجرت کرتے ہیں بلکہ مسلمانوں کی حفاظت اور رہنمائی میں بھی پیش رہتے ہیں۔ ہجرت کے دوران ان کی شجاعت، تقوی اور کھلم کھلا ایمان نمایاں ہوتا ہے۔ وہ نہ صرف اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی خدمت کرتے ہیں بلکہ دشمنان اسلام کے سامنے مضبوطی کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں۔ ان کی یہ ہجرت اسلام کی حفاظت اور مسلمانوں کے لیے ایک روشن مثال بن جاتی ہے۔ ایمان صرف اعتقاد نہیں بلکہ عمل اور قربانی میں بھی ظاہر ہونا چاہیے۔ مدینہ پہنچنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت میں نہ صرف روحانی جلال بلکہ سماجی اور سیاسی بصیرت بھی واضح ہوتی ہے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کر اسلامی معاشرت کی بنیاد رکھنے اور عدل و انصاف کے اصولوں کو عملی شکل دینے میں نمایاں کردار ادا کرتے ہیں۔ ہجرت مدینہ حضرت عمر کے کھلم کھلا ایمان اور عملی جدوجہد کا عظیم عملی مظاہرہ ہے۔ آپ نے اسلام قبول کرنے کے بعد نہ صرف دل سے ایمان لایا بلکہ اپنی زندگی کو عملی جدوجہد کا میدان بنا دیا۔ چھپ کر یا خفیہ طور پر نہیں بلکہ ہر صورت میں اسلام کے حق میں
حضرت عمر نے اسلام قبول کرنے کے بعد نہ صرف دل سے ایمان لائے بلکہ اپنی زندگی کو عملی جدوجہد کا میدان بنا دیا۔ چھپ کر یا خفیہ طور پر نہیں بلکہ ہر صورت میں اسلام کے حق میں کھڑے ہوتے، مسلمانوں کے لیے مشکلات کے وقت ہمیشہ سب سے آگے نظر آتے اور مظلوموں کی حمایت میں کوئی کمی نہیں کرتے۔ ان کی جدوجہد کا پہلو صرف لڑائی یا دفاع تک محدود نہیں تھا بلکہ معاشرتی انصاف اور اخلاقی رہنمائی بھی شامل تھی۔ آپ نے نہ صرف ذاتی زندگی میں تقویٰ اور عبادت کو اپنایا بلکہ عوام میں عدل و انصاف اور اسلامی اصولوں کا نفاذ بھی یقینی بنایا۔ مظلوم مسلمان کی آواز بنے، ظالموں کے سامنے ڈٹ گئے اور دین کے دشمنوں کے خوف کو حقیقت میں بدل دیا۔ آپ کی عملی جدوجہد اسلام کی ترویج اور حفاظت میں نہایت مؤثر ثابت ہوئی۔ آپ کا عمل اور شجاعت نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو خوش کرتی بلکہ دوسرے مسلمانوں کے ایمان اور حوصلے کو بھی مضبوط کرتی۔ آپ کی زندگی اس بات کی روشن مثال ہے کہ ایمان صرف دل کی بات نہیں ہے بلکہ عمل کے ذریعے دوسروں پر اثر ڈالنا بھی ایمان کی اعلیٰ سطح ہے۔ اسلام کے بعد حضرت عمر کی یہ عملی محنت اور حمایت انہیں نہ صرف ایک ممتاز صحابی بلکہ آنے والے وقت میں ایک عظیم خلیفہ اور عدل و انصاف کی علامت بناتی ہے۔ آپ کی زندگی ایک روشن مینار ہے جس نے جاہلیت کے اندھیروں میں ایمان کی روشنی پھیلائی۔ اسلام قبول کرنے کے بعد ان کی شخصیت میں جو جلال ایمانی نمودار ہوا وہ دلوں پر اثر انداز ہوا اور انہیں ایک عظیم رہنما اور مثالی صحابی بنا دیا۔ آپ کی خصوصیات میں عدل، تقویٰ، شجاعت، عملی جدوجہد اور عوام کے حقوق کی پاسداری شامل ہے۔ آپ کی عبادت اور روحانی بلندی صرف ذاتی تقویٰ تک محدود نہیں رہی بلکہ مسلمانوں کے لیے رہنمائی اور مثال بن گئی۔ آپ کے فیصلے، آپ کی سخاوت، آپ کا انصاف اسلام کے اصولوں کی ترجمانی کرتا ہے۔ آپ کا جلال ایمانی یہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ ایمان انسان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے جاتا ہے اور صحیح دین کے مطابق زندگی گزارنا ہر شخص کے لیے ممکن ہے۔ حضرت عمر کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ایمان صرف دل کی بات نہیں بلکہ ہر عمل میں ظاہر ہونا چاہیے۔ اسلام کے بعد حضرت عمر کی شخصیت نہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے قریب تھی بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی نمونہ عمل اور رہنمائی کا سبب بنی۔ آپ کی زندگی اور آپ کا کردار آج بھی مسلمانوں کے لیے عدل، شجاعت، تقویٰ اور عملی ایمان کا روشن مثال ہے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد آپ کی زندگی ایک روشنی کا مینار بن جاتی ہے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت عمر کی شخصیت کی ایک مکمل تصویر ہمیں یہ سمجھاتی ہے کہ ایمان اور عمل کا امتزاج انسان کو نہ صرف اعلیٰ اخلاق اور روحانی بلندی عطا کرتا ہے بلکہ سماج میں مضبوط اثر بھی ڈالتا ہے۔ اگلے حصے میں ہم جانیں گے کہ حضرت عمر کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کیسا تھا۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔